دلائل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں، اور دلائل کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہمارے پاس، عقلی دلائل کے علاوہ، جس کے ذریعے خدا متعال کے وجود کو ثابت کیا جائے. اور اگر کوئی اور ذریعہ ہو بھی تو وہ دوسرے کو سمجھانے کے قابل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو درک کرنے کا ایک ذریعہ باطن سے بھی ہے، یعنی اپنی اندرونی صلاحیتوں کے ذریعے سے. مثال کے طور پر ایک شخص نے، جہاں تک مجھے یاد ہے چھٹے امام سے روایت ہے، ایک شخص نے چھٹے امام سے پوچھا کہ خدا متعال کو کیسے ثابت کیا جائے گا. امام نے فرمایا کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم کبھی کسی کشتی میں سفر کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں ہوا. امام نے فرمایا کبھی ایسا ہوا کہ کشتی کسی طوفان میں پھنس گئی ہو؟ اس نے مسلسل کہا کہ ہاں ہوا. امام نے فرمایا کیا کبھی تم نے اس وقت کسی کو پکارا؟ اس نے کہا ہاں پکارا. امام نے فرمایا کس کو پکارا؟ اگر کوئی نہیں تھا تو کس کو پکار رہے تھے تم؟ یہی وہ خدا ہے جو تمہارے باطن کے اندر موجود ہے، فطرت کے اندر موجود ہے. یہ ایک طریقہ ہے لوگوں کو ان کے باطن پر رجوع کروانا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فطرت انسان کی قرار دی ہے اس فطرت کی طرف اشارہ کروا دینا، یہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن یہ طریقہ قابل اس بات نہیں ہے. ایک آدمی کہے میں اپنے باطن میں کسی خدا کو نہیں دیکھتا، آپ کیا کہیں گے اس سے؟ ختم ہو گیا مسئلہ. یہ قابل اس بات نہیں ہے. لیکن جو عقلی دلیل ہوتی ہے وہ قابل اس بات ہوتی ہے. نفی کرنا ہو تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کیوں منع کر رہے ہو. مثال کے طور پر آپ مجھ سے پوچھئے 3 اور 3 کتنے ہوتے ہیں؟ میں کہتا ہوں 7 ہوتے ہیں. آپ کہیں گے ثابت کرو، یہ ہے عقلی دلیل. یا میں آپ سے کہوں 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں 5 ہوتے ہیں. میں کہوں گا غلط کہہ رہے ہو، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. میں ثابت کر کے دکھا دوں گا، یہ عقلی دلیل ہے. اس طرح ہمیں عقلی دلیل کی ضرورت ہے پروردگار کے وجود پر. تو وہ جو مسلمان دانشور ہیں انہوں نے غور و خوض کیا اس مسئلے کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا عقلی دلیلیں قائم کی جا سکتی ہیں. جو عقلی دلیلیں دی گئی ہیں وہ متعدد ہیں. اسلامی دانشوروں نے متعدد عقلی دلیلیں اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر دی ہیں، جو کافی حد تک دوسرے غیر مسلم جو دانشور ایک خدا کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی دی ہیں. مثال کے طور پر کچھ دلیلیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے پاس ہیں، عیسائیوں کے پاس بھی ہیں. عیسائی بھی اس سے ملتی جلتی دلیلیں دے رہے ہیں. ایک سائنس ہے، ایک علم ہے ہمارے پاس جس کو ہم لوگ کمپیریٹیو ریلیجن کہتے ہیں. یونیورسٹی کے اندر اگر آپ اسلامک اسٹڈیز کا کوئی کورس کریں، بیچلرز کا یا ماسٹرز کا، تو کمپیریٹیو ریلیجن کا آپ کو ایک کورس کروایا جائے گا. اس کمپیریٹیو ریلیجن کے اندر ہم اس بات کی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں کہ مختلف دین ایک دوسرے کے ساتھ کیا تقابل میں رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اسلام بھی ثابت کرتا ہے، خدا کو عیسائیت بھی ثابت کرتی ہے. تو ان کی جو اس بات خدا کی دلیلیں ہیں ان میں کچھ مشترک دلیلیں بھی ہیں. ابھی جو میں آپ کو دلیل دینے والا ہوں یہ ایک مشترک دلیل ہے. یہ عیسائیت کے اندر بھی ہے، مسلمانوں کے پاس بھی ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس یہ کافی ٹھوس صورت میں موجود ہے. اس کا جواب دینا یعنی اس کو توڑنا، اس کے اوپر کوئی صحیح اعتراض کرنا ہمارے خیال میں ممکن نہیں ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو دلیل دوں، اس دلیل کا نام رکھا گیا ہے برہان علیت. برہان ہم اس استدلال کو کہتے ہیں جو بہت مضبوط استدلال ہوتا ہے. مختلف صنعتیں منطق کے اندر کسی دلیل کو ثابت کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک طریقہ ہم کہتے ہیں جدل. جدل کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے کو خاموش کرانا، چاہے صحیح طریقے سے خاموش کرائیں چاہے غلط طریقے سے خاموش کرائیں. سامنے والے کو خاموش کرا دینا جدل کا مقصد ہوتا ہے. اب جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں یہ جدل نہیں ہے، یعنی ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم سامنے والے کو خاموش کرانا چاہتے ہیں. ہمارا مقصد ہے برہان، 100% ٹھوس دلیل. برہان 100% صحیح دلیل کو ہم برہان کہتے ہیں، یعنی اس کے اندر کہیں سے کہیں تک غلطی کا کوئی شائبہ نہیں ہے. اس کو ہم برہان سے تعبیر کرتے ہیں. کئی برہان اقامی کیے گئے ہیں، ثابت کیے گئے ہیں. پہلا جو ہے میں آپ کے سامنے برہان علیت دینا چاہتا ہوں. اب یہ برہان علیت کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو 3 باتیں میرے خیال میں پہلے سمجھنا مفید ہوگا. 3 باتیں میں آپ کو پہلے بتانا چاہوں گا. ایک تو علت کیا ہوتی ہے. علت ایک دور اور ایک تسلسل. یہ 3 ٹرمز میں آپ کو پہلے بتانا چاہوں گا اس برہان سے پہلے. علت، دور اور تسلسل. علت کیا ہے؟ علت یعنی ریزن. آپ اور میں سب اپنے وجود کے اندر اس کو احساس کرتے ہیں. فرض کر لیجئے کوئی آپ سے پوچھے کہ کائنات بننے کا سبب کیا ہے، ریزن، علت کیا ہے، تو شاید آپ کو معلوم نہ ہو. کیا پتہ کائنات کیوں بنی. لیکن آپ سے پوچھے آپ کیوں خوش ہیں، کیا ہو سکتا ہے آپ کو درد ہو رہا ہو، آپ کو پتہ نہ ہو درد کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہوتا.
جب ہمیں درد ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے درد کیوں ہو رہا ہے. مثال کے طور پر درد ہو رہا ہے، یہ نہیں پتہ چل رہا کہاں ہو رہا ہے. نہیں، معمولاً ہمیں پتہ چل جاتا ہے درد کہاں ہو رہا ہے. اگر ہم کہتے بھی ہیں نا کہ کچھ خوشی ہو رہی ہے لیکن نہیں معلوم کیوں ہو رہی ہے، یہ بھی ایک غلط جملہ ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے اسباب ہوتے ہیں جو جمع ہو جاتے ہیں، ہمیں خوش کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم اپنے وجود کے اندر علیت کو پاتے ہیں، ہم اپنے وجود کے اندر سبب کو پاتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر یہ پین یہاں پہ رکھا ہے، کل آپ آئے اور پین یہاں پہ رکھا ہوا آپ کو ملا مار کر، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ خود سے ہو گیا؟ خود سے تو کچھ نہیں ہوتا، سبب ہوتا ہے، علت ہوتی ہے، ریزن ہوتی ہے. یہی ہماری مراد ہے. نہایت یہ کہ یہاں پر ہماری مراد علت سے اور تھوڑی سی گہری بات ہے، اور تھوڑی سی گہری بات ہے. وہ کیا ہے؟ تصور فرمائیے یہ مارکر کیا یہ کائنات میں ہمیشہ سے اسی صورت میں تھا؟ اس کے جو انگریڈینٹس ہیں، اس کے اندر کچھ انک استعمال ہو رہی ہے، کچھ فوم ٹائپ کا میٹیریل اندر استعمال ہوا ہے، کچھ پلاسٹکس استعمال ہوئی ہیں اور کچھ یہ پلاسٹک کی شیٹ استعمال ہوئی ہے. کیا یہ کائنات میں ہمیشہ سے یہ میٹر اسی صورت میں تھا؟ ہمیشہ سے تو اس صورت میں نہیں تھا. شاید ایک سال پہلے بھی ایسا نہ ہو، بنے بھی ایک سال نہیں ہوا ہوگا، ایک سال پہلے بھی ایسا نہ ہو، کسی اور فارم میں ہوگا. اب یہ اس فارم میں ہے تو اس نے فارم چینج کر لی ہے. مثال کے طور پر اگر فرض کر لیتے ہیں کہ روسٹرم لکڑی کا ہے، تو یہ لکڑی ہمیشہ سے تو ایسی نہیں تھی نا، یہ پہلے درخت کی صورت میں تھی. یقیناً درخت سے لکڑی حاصل ہوئی ہے. یہ جو درخت سے لکڑی بنی، یہ کیا ہو گیا؟ یہ فارم چینج ہو گئی. اس کے لیے ہمیں علت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہمیں اس کے لیے علت چاہیے. فارم بلا وجہ میں تو چینج نہیں ہوتی، فارم کسی وجہ سے چینج ہوتی ہے. حتیٰ اگر پہاڑیاں آپ دیکھتے ہیں کٹی ہوئی ہیں، کٹی ہوئی پہاڑیوں کو جو میں اور آپ دیکھتے ہیں، کیا بلا وجہ میں کٹ جاتی ہیں؟ بلا وجہ میں تو نہیں کٹتی، کسی سبب سے کٹتی ہیں. شاید طوفان نوح کے زمانے میں پانی کی فلو سے کٹی، کیا پتہ کیوں کٹی، لیکن کسی سبب سے ہوتی ہیں. تو فارم چینج کرنا کسی سبب سے ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ فارم چینج کرنا کسی سبب سے ہوتا ہے. لیکن مسئلہ ہمارا علت میں فارم چینج کرنا نہیں ہے. ہمارا علت میں مسئلہ ہوتا ہے نہ ہونے سے وجود میں آ جانا، نہ ہونے سے وجود میں آ جانا. مثال کے طور پر یہ مارکر پہلے کسی اور قسم کا پلاسٹک تھا، اب پلاسٹک کی فارم چینج کر کے اس صورت میں آ گیا. یہ علت، اس کو بھی علت چاہیے، لیکن ہم اس سے زیادہ گہری بات کرنا چاہتے ہیں. اس کے انگریڈینٹس ایک زمانے میں نہیں تھے، پھر وجود میں آ گئے. یہ جو وجود میں آنا ہے، اس کے لیے علت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اگر فارم چینج کرنے کے لیے علت کی ضرورت ہے تو نتھنگ سے بینگ میں آنے کے لیے یقیناً علت کی ضرورت ہے. تو ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، شکل تبدیل ہوتی ہے. شکل تبدیل کے لیے علت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ 100% علت کی ضرورت ہے. لیکن اس سے بڑھ کر نہ ہونے سے ہو جانا، اب بتائیے علت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے تو یقیناً علت کی ضرورت ہے. اس کو ہم کہتے ہیں خلق، ایجاد. اصل میں ایجاد کا مطلب یہ ہوتا ہے نہ ہونے سے وجود میں آنا. البتہ ہم ایجاد کو فارم چینج کرنے میں بھی کہتے ہیں، ایجاد کو ہم فارم چینج کرنے میں بھی کہتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں گراہم بیل نے کیا ایجاد کیا؟ ٹیلی فون ایجاد کر لیا. جبکہ اس نے ایجاد نہیں کیا تھا، پہلے سے جو چیزیں موجود تھیں ان کو ایک نئی شکل دے دی تھی. اس نے ایجاد نہیں کیا تھا، پہلے سے موجود چیزوں کو نئی شکل دے دی تھی. لیکن ایجاد کا اصلی مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہ ہونے سے ہو جانا، نہ ہونے سے وجود میں لے کے آنا. اس کو ہم اگر انگلش میں کہیں گے تو ہم کہیں گے ٹو کریٹ. یہ کریشن کا اصلی مطلب ہوتا ہے. ٹو کریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے نہ ہونے سے وجود میں لے کے آنا. سوال یہ، کیا اس کے لیے علت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے یقیناً علت کی ضرورت ہے. اگر شکل چینج کرنے کے لیے علت کی ضرورت ہے تو کریٹ کرنے کے لیے یقیناً علت کی ضرورت ہے. یہ ایک بات. دوسری ٹرم ہے ہمارے پاس دور. ایک دفعہ سمجھ لیجئے یہ ساری زندگی آپ کے کام آئے گا، ساری زندگی آپ کے کام آئیں گی. یہ ٹرمز منطق کے اندر استعمال ہوتی ہیں، لیکن چونکہ آپ نے علم منطق نہیں پڑھا ہے لہذا میں مجبور ہوں کہ بہت انیشل ٹرمز کی آپ کے سامنے تشریح کروں، لیکن یہ آپ کی ساری زندگی کام آئے گا. دور، اس کو ہم کس طرح تعریف کرتے ہیں؟ ہم یوں کہتے ہیں، فرض کر لیجئے آپ نے مجھ سے پوچھا دن کیا ہے. آپ نے مجھ سے پوچھا دن کیا ہے. میں نے جواب میں کہا، جواب میرا تھا جب سورج نکلا ہوا ہو. دن وہ وقت ہے جب سورج نکلا ہوا ہو.
وہ وقت ہے جب سورج نکلا ہوا ہو. اب آپ نہیں ہیں, بہت ہی بیوقوف ہے, وہ پوچھتا ہے سورج کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ پوچھتا ہے سورج کیا ہے. میں کہتا ہوں, اب میں نہیں ہوں, کوئی بہت بڑا بیوقوف ہے جو یہ کہے گا, وہ ستارہ جو دن میں نکلتا ہے. ٹھیک ہے, ذرا سا غور فرمائیے گا, آپ سب سمجھ گئے نا. دن کیا ہے؟ وہ وقت ہے جب سورج نکلا ہے. سورج کیا ہے؟ وہ ستارہ جو دن میں نکلتا ہے. خرابی کیا ہے اس تعریف میں؟ ان دو تعریفوں میں خرابی کیا ہے؟ گڈ بھائی, اگر کسی کو دن پتا تھا تو سورج پہلے سے پتا تھا اس کو, پھر سورج پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر سورج معلوم تھا تو دن اس کو پہلے سے پتا تھا, پھر دن پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اب دیکھیے, دن کی تعریف میں کیا دے دیا؟ سورج. اور سورج کی تعریف میں کیا دے دیا؟ دن. اب یہ ہے کہ اگر مجھے دن نہیں معلوم تو میں سورج کو بھی نہیں پہچان سکتا, اور اگر دن معلوم ہے تو میں یہاں دن پوچھوں گا کیوں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت سادہ تعریف دور کی. احمد کہاں ہے؟ حامد کے پاس. حامد کہاں ہے؟ احمد کے پاس. ٹھیک ہے, کیا ہو رہا ہے؟ روٹیٹ کر رہے ہیں ہم, اور ہماری معلومات میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا. اس کو ہم کہتے ہیں دور, سرکل میں گھومنا. ٹھیک ہے, تو اگر ہم دور کو ہم دیکھنا چاہیں تو ہم ایک سرکل, دور کا تو مطلب سرکل ہی ہوتا ہے نا, عربی میں دور کہتے ہیں سرکل کو. یہ ایک سرکل ہے. اب اس کو اس طرح سے دیکھ لیجئے, حامد کون ہے؟ احمد کا بھائی. احمد کون ہے؟ فہد کا بھائی. فہد کون ہے؟ حامد کا بھائی. اب ایک دور میں بعض اوقات ایک سیکوینس, اس پورے دور کے اندر بعض اوقات ایک میڈیم آتا ہے, بعض اوقات 10 میڈیم آ سکتے ہیں. گھوم گھما کے بات وہیں پہ پہنچ جاتی ہے. ہماری پروڈکٹ استعمال کریں, اس سے آپ کا جسم بہت مضبوط ہو جائے گا, لیکن بدقسمتی سے آپ کے بال گر جائیں گے. اچھا, بال گرنے کے لیے کیا کروں گا؟ آپ ہماری ایک اور پروڈکٹ استعمال کیجیے گا, اس سے آپ کے بال واپس آ جائیں گے, لیکن بدقسمتی سے آپ کے جسم پہ دانے نکل آئیں گے. اچھا ٹھیک ہے, اب دانے ہٹانے کے لیے میں کیا کروں گا؟ آپ ہماری ایک اور پروڈکٹ استعمال کیجیے گا, اس سے آپ کے دانے ہٹ جائیں گے, لیکن آپ کمزور ہو جائیں گے. تو بھائی میں جب پہلے سے کمزور تھا تو میں یہ 3 پروڈکٹ استعمال کیوں کروں گا؟ یہی ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں دور. یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دور ہونا صحیح ہے یا غلط ہے؟ دور غلط ہے. کیوں؟ ہماری معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کرتا. اب اس دور کو میں آپ کے سامنے دلیل میں استعمال کرنا چاہتا ہوں, ذرا سا اس پہ غور فرمائیے گا کہ آیا دور کو پاسبلٹی کے طور پر کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا؟ ذرا سوچیے گا. آپ کو یاد ہے علت کا میں نے مطلب کیا بتایا تھا؟ علت کا مطلب چینج آف فارم نہیں ہے. علت کا مطلب کیا ہے؟ نہ ہونے سے ہونے میں لے کے آنا. ٹھیک ہے, دیکھیے یہ کام بہت آسانی سے ہو سکتا ہے کہ میں ایک اسٹوڈنٹ کو پڑھاؤں, کل وہ میرا ٹیچر بن جائے. یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. میں ایک ٹیچر کو پرائمری اسکول کے اندر کچھ پڑھاؤں, میں پرائمری میں پڑھاتا رہ جاؤں, پھر جب میں پی ایچ ڈی کرنے جاؤں تو پتہ چلے وہ جو میرا اسٹوڈنٹ تھا وہ وہاں یونیورسٹی میں ٹیچر ہے. یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ غور فرمائیے گا, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اے ایجاد کیا بی کو. اے نے کس کو ایجاد کیا؟ بی کو. بی نے ایجاد کیا سی کو. پھر سی نے ایجاد کیا اے کو. یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ڈرے نہیں, یہ ووٹنگ نہیں ہو رہی, آپ اپنی رائے دیجئے, وہ بھی ریکارڈ نہیں ہوگی, کیمرہ میری طرف ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے اے نے ایجاد کیا بی کو, بی نے ایجاد کیا سی کو, اور سی نے ایجاد کیا اے کو؟ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بتانا بہت مشکل ہے. ابھی اگر میں آپ سے پوچھوں نا کہ نہیں ہو سکتا, کیوں نہیں ہو سکتا, شاید آپ بتا نہیں پائیں, لیکن میں آپ کو بہت سمپل فارم میں اس طرح سے بتاؤں گا. وہ یہ کہ اگر اے نے بی کو ایجاد کیا ہے تو اس کا مطلب ہے اے پہلے سے تھا. صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اگر اے نے بی کو ایجاد کیا ہے تو اے پہلے سے تھا یا نہیں تھا؟ اے پہلے سے ہوگا تو بی کو ایجاد کرے گا نا, ورنہ بی کو کہاں سے ایجاد کر لے گا؟ بات صحیح ہے, سب کی سمجھ میں آ رہی؟ اگر بی نے سی کو ایجاد کیا ہے تو اس کا مطلب ہے بی سی سے پہلے تھا, اے بی سے پہلے تھا.
پھر بی سی سے پہلے تھا. بات صحیح ہے؟ اب اگر سی نے اے کو ایجاد کیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سی اے سے پہلے تھا. کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اے بی سے پہلے تھا، یہ بات بھی صحیح. بی سی سے پہلے تھا، یہ بات بھی صحیح. لیکن اب سی اے سے پہلے ہو، یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سیکوینس میں اے پہلے سے موجود ہے. اب سی اس سے پہلے موجود نہیں ہو سکتا، یہ گڑبڑ ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دور کیوں غلط ہوا؟ دور اس لیے غلط ہوا کہ لازم یہ آئے گا، اگر ہم دور کو صحیح فرض کریں تو لازم یہ آئے گا کہ ایک چیز پہلے سے ہو اور پہلے سے نہ ہو. یہ دو مشکل پیش آ جائیں گے ہمارے سامنے. ایک چیز ہو بھی اور نہ ہو، یہ دونوں نہیں ہو سکتا، دونوں جمع نہیں ہو سکتے. کلیئر ہو گیا؟ یہ اگر یہ کلیئر ہو گیا، اچھا یہ بات اتنی نیچرل ہے کہ اس کو لفظوں میں بتانا مشکل ہے. اتنی نیچرل ہے کہ لفظوں میں بتانا مشکل ہے. میں آپ لوگوں کو ایک اسائنمنٹ دینا چاہتا ہوں، ایسا اسائنمنٹ جو چیک نہیں کروں گا. اسائنمنٹ چیک کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے اس کی کوئی فالتو کا ٹائم چلا جاتا ہے. میں اسائنمنٹ چیک نہیں کروں گا، لیکن اسائنمنٹ آپ کو یہ دے رہا ہوں. دور کے غلط ہونے کو لکھ کر دیکھیے، آپ لکھ سکتے ہیں نہیں لکھ سکتے؟ ٹھیک ہے، کل آپ یہ کام کر کے دیکھیے گا. میں توقع کر رہا ہوں کہ آپ انشاءاللہ کریں گے. دور کے غلط ہونے کو لکھ کے دیکھیے، آپ ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ پرابلم، آخری پرابلم میں نے آپ کو کیا بتائی؟ لازم آئے گا کہ سی اے سے پہلے بھی ہو اور سی اے سے پہلے نہ ہو. یہ پرابلم ہمارے سامنے آ رہی ہے. اور یہ کہ سی ہو بھی اور نہ بھی ہو، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. یہ دور ہے جو محال ہے. اب ایک اور پرابلم، دور سے نسبتاً آسان ایک اور چیز ہے تسلسل. وہ احمقانہ سوال آپ کو یاد ہے کہ مرغی پہلے بنی یا انڈا؟ اس میں دور کی سی سچویشن آتی ہے، یا مرغی پہلے تھی یا انڈا پہلے تھا. ٹھیک ہے نا؟ ایسی ایک اب آپ دور کو سیکھ لیجئے. دور میں پرابلم کیا ہے؟ دور میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز اس سے پہلے کہ ہو نہ ہو، یہ ہوتی ہے پرابلم. اچھا اب تسلسل دیکھیے. تسلسل کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا یہ چیزیں اتنی آسان ہیں کہ ان کو سمجھانا مشکل پڑ جاتا ہے. جیسے مثلا کسی کی ٹیسٹ کی سینس ختم ہو جائے اور آپ اس کو سمجھائیں میٹھا. ممکن ہے؟ کسی کی ٹیسٹ کی سینس ختم ہو جائے اور آپ اس کو سمجھائیں کہ میٹھا کیا ہوتا ہے، کیا کہیں گے آپ اسے؟ پھنس جاتا ہے آدمی، کیا کہے، عجیب مشکل ہے. کیا ہے تسلسل؟ تسلسل کیا ہوتا ہے؟ فرض کریں کوئی اس طرح سے کہے کہ میں کلاس میں اس وقت جاؤں گا جب اے جائے. پہلے اے کلاس میں انٹر ہو پھر میں جاؤں گا. اے سے کہا بھائی تم کلاس میں انٹر ہو جاؤ، چلے گا؟ نہیں، میں کلاس میں اس وقت جاؤں گا جب بی جائے. ٹھیک ہے، بی سے کہا بھائی آپ انٹر ہو جائیے. اس نے کہا میں کلاس میں اس وقت جاؤں گا جب سی جائے. اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، مثلا وہ جو ہمارے صاحب اصلی صاحب ہیں ان کا نام ہم زیڈ رکھ لیتے ہیں، اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے تو یہ کبھی کلاس میں جائے گا؟ نہیں جا سکتا. کیوں؟ یہ اس کو ٹال رہا ہے، یہ اس کے اوپر ڈالے، یہ اس کے اوپر ڈالے، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے ان لمیٹڈ، تو کیا زیڈ کلاس میں جا پائے گا؟ کبھی بھی نہیں جا پائے گا. اب اگر زیڈ کلاس کے اندر بیٹھا ہو تو مطلب کیا ہے؟ یہ سب پہلے سے بیٹھ چکے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ دوبارہ عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. ایک صاحب ہیں زیڈ یا زی، جو بھی آپ پروناؤنس کرنا چاہیں. ان سے کہا کہ آپ کلاس میں چلے جائیے. انہوں نے کہا میں کلاس میں نہیں جاؤں گا، پہلے اے کو بھیجو. اے نے کہا میں نے نہیں جانا، پہلے بی. بی نے کہا میں نے نہیں جانا، پہلے سی. اور یہ سب ایک دوسرے کو ٹال رہے ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ سب ایک دوسرے پہ ٹالتے رہیں ان لمیٹڈ اور یہ زی کلاس کے اندر چلا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. کہیں نہ کہیں بریک کرنا پڑے گا. جب بریک ہوگا تب یہ سب کلاس میں جائیں گے، یہاں تک کہ زیڈ بھی کلاس کے اندر چلا جائے گا. اب دو صورتیں، اگر آپ اس کو کنٹینیوس کر دیں، چلتا چلا جا رہا ہے، تو کیا یہ کلاس میں جائے گا؟ کبھی یہ کبھی کلاس میں نہیں جا سکتا. اس کو ہم کہتے ہیں تسلسل.
اس کو ہم کہتے ہیں تسلسل، یعنی علتوں کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا، علتوں کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا، اس کو ہم کہتے ہیں تسلسل۔ اگر علتوں کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے اس کو ہم کہتے ہیں تسلسل۔ صرف ایک پوائنٹ بہت اچھی طرح سمجھیے گا، یعنی بہت اچھی طرح اپنے ذہن میں یقین کرنے کی کوشش کیجئے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط۔ اگر زی کلاس کے اندر نظر آیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ ساری سیکوینس کلاس کے اندر ہے یا باہر ہے؟ یہ اندر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زی نے یہ کہا تھا کہ اے کے جانے پہ اندر جائے گا، اے نے کہا تھا کہ بی کے جانے پر۔ اب اگر یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے تو زی صاحب کبھی بھی کلاس کے اندر نہیں جا پائیں گے، اور اگر زی کلاس کے اندر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ساری سیکوینس کہاں پر ہے؟ کلاس کے اندر۔ اس طرف سے آئیے، اگر زی آپ کو نظر نہیں آ رہا کلاس میں ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ساری سیکوینس آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے زی کہاں پہ ہوگا؟ وہ بھی کلاس کے اندر ہوگا۔ کیوں؟ اس نے کہا تھا کہ میں اس وقت جاؤں گا جب یہ چلا جائے گا، یہ ساری سیکوینس جا چکی، اس کا مطلب ہے زی کہاں پر ہوگا؟ کلاس کے اندر ہوگا۔ کلیئر؟ یہ 3-4 چیزیں آپ کو اچھی طرح ذہن میں سوچنی پڑیں گی کہ یہ صحیح باتیں ہیں یا دھوکہ ہے۔ بعض اوقات لوگ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عقلی دلیل کو جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم دینا چاہتے ہیں اچھی طرح سے آپ کی یقین کی حد میں آ جائے تو آپ کو 3 امور کے اوپر غور کرنا پڑے گا۔ پہلی بات میں نے آپ سے کہی، فارم کو چینج کرنے کے لیے سبب کی ضرورت ہوتی ہے، نتھنگ سے بینگ میں لانے کے لیے یقیناً سبب کی ضرورت پڑے گی، ایک بات۔ دوسری بات میں نے آپ سے کہی، دور ہونا پاسبل نہیں ہے، دور پاسبل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے کہا یہ لازم آتا ہے کہ ایک چیز ہو اور وہی چیز نہ ہو، یہ پاسبل نہیں۔ تیسری بات تسلسل میں نے آپ سے کہی کہ تسلسل یعنی علت کے اسباب کے سلسلے کا کنٹینیوس چلتے رہنا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اب دیکھیے خدا کے ہونے یا نہ ہونے پر، ظاہر ہے ہم تو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہونے پر ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل ہے برہان علیت، اور میں اب آپ کے سامنے اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک درود بھیجیے محمد علیہ۔ اس درود کا فائدہ ہمیں یہ ملنا چاہیے کہ ہمارا دماغ اور زیادہ منور ہو جائے، اور زیادہ روشن ہو جائے پروردگار کو درک کرنے کے لیے۔ دلیل یہاں سے شروع ہوتی ہے، کیا کائنات میں کچھ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کائنات خالی ہے یا اس میں کچھ ہے؟ کچھ ہے، ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہے بلکہ بہت کچھ ہے، لیکن کم سے کم کیا ہے؟ کم سے کم میں خود تو ہوں۔ بھائی دیکھو، ممکن ہے کہ میں یہ کہوں یہ ڈسٹر نہیں ہے، میں یوں سمجھ رہا ہوں کہ ڈسٹر ہے، دھوکہ ہے نظروں کا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، نظروں کا دھوکہ ہوتی ہیں۔ بھوت نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھوت ہوتا ہے، جیسے ہمارا یہ مظلوم معصوم، شاید یہ بیچارہ سمجھتا ہو بھوت ہوتا ہے، کیونکہ گھر والے سناتے ہیں بھوت آ جائے گا۔ بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہیں۔ اگر ہم ہر چیز میں شک کریں، میں کہوں شاید یہ ڈسٹر نہ ہو، شاید یہ پین نہ ہو، شاید یہ ڈائری نہ ہو، سب کچھ نہ ہو، لیکن ایک چیز میں شک نہیں کر سکتا، وہ کیا ہے؟ میں خود ہوں گا تو سوچ رہا ہوں نا، ٹھیک ہے، میں خود تو ہوں کم سے کم۔ اب سوال یہ ہے، کیا میں ہمیشہ سے تھا؟ ہمیشہ سے تو نہیں تھا ایسے، ٹھیک ہے، میں ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ یہ کائنات ہمیشہ سے تھی، باقی کائنات یہ بھی ہمیشہ سے ایسے نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ خالق کی، گڈ، علت کی ضرورت ہے اسے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا چینج آف فارم کے لیے علت کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی چیز پہلے نہ ہو بعد میں ہو، اس کو تو یقیناً علت کی ضرورت پڑ جائے گی۔ ہر صورت میں ہمیں علت کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ، ہم علتوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، کون سی چیز کس کے لیے علت بن سکتی ہے، ہم ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ کائنات میں کچھ چیزیں تو ہیں یقیناً ہمارے پاس، ہم کیا کرتے ہیں؟ زی سے شروع کرتے ہیں، بلکہ اپنی مثال کو نزدیک کرنے کے لیے جو بعد میں ہمارے کام آئے گی، اے سے شروع کیجئے تاکہ پرابلم نہ بنے، ذہن میں کانفلکٹ نہ آئے۔
اے سے ہم شروع کرتے ہیں. فرض کرتے ہیں اے وہ چیز ہے جو کائنات کے اندر موجود ہے. ہم نے کہا تھا نا کائنات میں کچھ چیزیں تو یقیناً ہیں, ہمیں یقین ہے. فرض کریں اے وہ چیز ہے جو کائنات میں موجود ہے. اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا تھا خالق کی ضرورت ہے. میں آپ کی بات پڑھ رہی ہوں, خالق کی ضرورت ہے اسے. ٹھیک ہے, ایک ووٹ مل رہا ہے, میں کیوں ضائع کروں. فرض کرتے ہیں وہ خالق بی ہے. ٹھیک ہے, خالق بی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ بی ہمیشہ سے تھا؟ انچینجیبل ہمیشہ سے تھا؟ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ اسٹیبل ہے, نو چینج, کوئی چینج نہیں ہے اس کے اندر, نو لمٹ, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, نو ریکوائرمنٹ, اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اٹ مینس کہ یہ پرفیکٹ ہے, تو یہی ہمارا اللہ ہے. اگر اے کو خلق کیا ہے بی نے, اور اس بی کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہیں, جس کا مطلب خلاصے میں یہ ہے کہ یہ پرفیکٹ ہے, تو یہ کون ہے؟ یہ ہمارا اللہ ہے. لیکن اگر آپ نے کہا کہ نہیں, اس کا خالق بی ہے, اس کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہے, تو پھر میں سوال کروں گا اس کا مطلب ہے اس کو بھی کسی خالق کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ پرفیکٹ ہے, ہر طرح سے پرفیکٹ ہے, کوئی چینج نہیں ہے اس کے اندر, کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے, کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. دیکھیے یہ جو مارکر ہے اس کی لمٹ ہے یا نہیں ہے؟ اس کی لمٹ ہے. اس کی ریکوائرمنٹس ہیں یا نہیں ہے؟ کیا ریکوائرمنٹ ہے اس کی؟ ہاں, انک, انک اور کیا چاہیے فرمائیے؟ وائٹ بورڈ. ٹھیک ہے, اس کی اپنی ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے, وہ یہ کہ اس کو اسپیس چاہیے, کوئی جگہ چاہیے. اس کو چاہیے نہیں چاہیے؟ جگہ چاہیے. ٹھیک ہے, اگر اس کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے, پرفیکٹ نہیں ہے, اگر یہ پرفیکٹ نہیں ہے تو اس کو مطلب ہے اس کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہے, اس کو بھی ریزن چاہیے, ریزن. اگر یہ کچھ ضرورت نہیں ہے اس کو, تو یہ ہمارا خدا ہے. یہی تو ہم ثابت کرنا چاہ رہے تھے, ثابت ہو گیا. لیکن اگر آپ کہیں گے نہیں اس کے اندر پرفیکشن نہیں ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے, تو پھر ہمارا سوال ہے اس کو ریزن چاہیے. اس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ پاسبلی سی ہو. ہم یہی والا سوال کہاں ٹرانسفر کر دیں گے؟ سی کے اوپر. آیا یہ سی پرفیکٹ ہے ان ایوری سینس, ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے؟ اگر یہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے تو یہ ہمارا خدا ہے جس کو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر یہ ناقص ہے, اگر یہ ناقص ہے تو اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت ہے, اس کو پھر خالق کی ضرورت ہے, اس کو پھر ریزن کی ضرورت ہے. اب وہ دو چیزیں ہمارے کام آنے والی ہیں جو ہم نے بتائی تھیں, دور اور تسلسل. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ سیکوینس یوں ہی چلتی جا رہی ہے, اینڈ لیس, اس کا مطلب ہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ تسلسل. اگر یہ سیکوینس اینڈ لیس چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اے کو ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اے کو نہیں ہونا چاہیے تھا. توجہ فرمائیے گا. اگر وہ سیکوینس چلتی رہتی اسٹوڈنٹس والی, تو زی کو کلاس کے اندر ہونا چاہیے تھا یا باہر؟ باہر ہونا چاہیے تھا. اگر وہ سیکوینس ہمیشہ کے لیے چلتی رہتی تھی تو زی کو کہاں ہونا چاہیے تھا؟ کلاس کے باہر ہونا چاہیے تھا. اگر یہ سیکوینس ایسے ہی چل رہی ہے, ریزنز کی سیکوینس ایسے ہی چلتی چلی جا رہی ہے, تو اے کو موجود ہونا چاہیے یا موجود نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے, جبکہ یہ موجود ہے. اس کا مطلب ہے یہ سیکوینس اینڈ لیس نہیں ہو سکتی. زی کلاس کے اندر بیٹھا ہوا ہے, زی کے کلاس کے اندر بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سیکوینس کہیں جا کے ختم ہو گئی ہے. اگر سیکوینس ختم نہ ہوتی تو زی کہاں ہوتا؟ کلاس سے باہر ہوتا, جبکہ کلاس کے اندر ہے. اگر یہ سیکوینس ہمیشہ چل رہی ہے, اس کا مطلب ہے اے کو نہیں ہونا چاہیے, جبکہ ہم نے ایکسپٹ کیا ہے کہ اے کائنات کے اندر موجود ہے. جب یہ موجود ہے تو اس کا مطلب ہے یہ سیکوینس کہیں پہ بریک ہو گئی ہے, اینڈ میں جا کر ختم ہو گئی ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ہم نے کس طرح تسلسل سے فائدہ اٹھایا. ٹھیک ہے, ٹائم یہاں پہ ختم ہو رہا ہے, یہ دلیل ابھی ختم نہیں ہوئی, یہ کل بھی چلے گی.
لیکن ہم نے ایک اس کا مرحلہ طے کیا ہے ابھی، ٹھیک ہے؟ ابھی اسائنمنٹ میں نے آپ کو یہ دی کہ آپ دور کے غلط ہونے کو لکھ کر ثابت کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ کام آپ کر کے لائیے گا۔ تسلسل کا غلط ہونا میں نے آپ کو بتا دیا زی کی مثال کے ذریعے سے، کلاس میں انٹر ہونے والی۔ اب اس دلیل کو، برہان کو کل ہم دوبارہ فالو کریں گے۔ در حقیقت یہاں پہ 3 پاسبلٹیز بنیں گی، ان 3 پاسبلٹیز کے ذریعے یہ ہمارا پروف ہو جائے گا کہ خدا یہاں پر موجود ہے، اللہ یہاں پر ہے۔ اور وہ کون سا اللہ؟ وہ اللہ جو پرفیکٹ ہے، ہر نقص سے عاری، کسی بھی عیب سے پاک، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کل اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اچھا، یہ دلیل ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ دلیل ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی آگے چلے گی۔ لیکن اگر ادھر تک آپ کے ذہن میں خاص کر ان 3 چیزوں کے بارے میں، علت، دور اور تسلسل کے بارے میں کوئی سوال آتا ہے آپ کے ذہن میں، تو اس کو آپ بیان فرمائیے۔ کوئی چیز اگر آپ کے ذہن میں آتی ہے تو اس کو بیان فرمائیے۔ جی ہاں، آپ سوال کر لیں، بہتر ہے۔ ہاں، 10 چیزیں ہو سکتی، بالکل۔ یعنی یہ ہم نے ایکچولی صرف ہنٹ کرنے کے لیے استعمال کیا، صرف تصور کریٹ کرنے کے لیے۔ کوئی بھی چیز جو آپ لمٹ، کوئی بھی چیز جو آپ نقص جس کو اردو میں کہتے ہیں کاؤنٹ کریں، وہ سب یہاں پہ آنی چاہیے۔ کیونکہ اگر کہیں پر بھی ذرا سا نقص موجود ہے، اس کا مطلب ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہے، یہ پرفیکٹ نہیں ہے، اور اس کو ریزن کی ضرورت پڑ جائے گی۔ مثال کے طور پر یہ جو بی ہو، اگر یہ میٹر ہو، میٹر اٹ سیلف ایک نقص ہے، میٹر ایک نقص ہے۔ کیوں؟ اس کو اسپیس کی ضرورت پڑتی، یہ ایک نقص ہے۔ اگر یہ میٹر ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پہ ہماری سیکوینس رکے گی نہیں، ہمیں اس کے لیے ریزن کی ضرورت پڑ جائے گی۔ ایک نقص سمجھ میں آ گیا، میٹر۔ اس کے علاوہ چینج ہونا نقص ہے، چینج ہونا نقص ہے۔ کیوں؟ جیسے ہی چینج آئے گا، ہمارا سوال کیا آئے گا؟ یہ چینج کس نے کیا اس کو؟ جیسے کہ ہم نے کنڈنس میٹر میں کہا تھا کہ یہ دھماکہ کس نے کر دیا یہاں پر؟ چینج ہونا ایک نقص ہے۔ اس کے علاوہ لمیٹڈ ہونا نقص ہے۔ کس نے اس کو لمٹ دی؟ اس نے اپنے آپ کو، اگر کہو اپنے آپ کو لمیٹڈ کر دیا۔ کیوں لمیٹڈ کر دیا؟ سوال یہ کہ کیوں، اس کے اوپر کیا، کون سی ایسی مجبوری آئی کہ اس نے اپنے آپ کو لمیٹڈ کر دیا؟ یہ تمام چیزیں نقص ہیں جو پرفیکشن کے خلاف ہیں۔ اگر کوئی نقص نہیں ہے تو وہ خدا ہے، کوئی نقص نہیں ہے تو وہ خدا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کمال مطلق۔ ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو کویسچن ہمارا بڑھتا چلا جائے گا۔